ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور اونچائی 5 ہے، دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 اور اونچائی 6 ہے، تو دونوں مثلث کے درمیان نسبت معلوم کرو۔ ایریا آف ٹرائنگل از اکول ٹو ہاف انٹو قاعدہ انٹو ہائٹ۔ تو ٹرائنگل یہاں اپن ڈرا کریں گے، ایک ٹرائنگل اے بی سی ایک ٹرائنگل ہو گیا، اور یہ ہائٹ اس کی ایک پوائنٹ لیں گے اس میں ایم، تو بی سی ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی از اکول ٹو ہاف انٹو بی سی انٹو اے ایم، برابر۔ یہ ایک آ گیا اپنے پاس، جو بھی ڈاٹا اس میں دیا ہوا ہے پہلے اپن وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں گے، اس کے بعد دوسرے میں کوشچن میں دوسرا آئٹم اپنے کیا بول رہا ہے، دوسرا ایک ٹرائنگل کے بارے میں معلومات دی ہوئی ہے اس میں، کوشچن میں دیکھنے کا ہے اپنے کو۔ دوسرے کوشچن میں بول رہا ایک ٹرائنگل ہے پی کیو آر، ٹرائنگل ہے، تو اب پی کیو آر کا بھی ایریا اپن نکال لیں گے۔ ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر از اکول ٹو ہاف انٹو کیو آر، یہ بیس ہو گیا اس کا، کیو آر انٹو ہائٹ پی آر ہو گیا، یہ ہو گیا 2۔ اس طریقے سے اپن اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے، برابر۔ اب جو بھی ڈاٹا اس میں کوشچن میں دیا ہوا ہے تو پہلے اپن کمپلیٹ لکھ لیں گے۔ ایریا آف ٹرائنگل اے بی سی اپان ایریا آف ٹرائنگل پی کیو آر، اس کی نسبت معلوم کرنا ہے نا، تو اپنے کو جیسا اپنے کو کوشچن میں جو ڈاٹا دیا ہوا ہے بی سی ایریا آف ٹرائنگل اور اس کا پی کیو آر کا ایریا یہ ہے کیو آر انٹو پی آر، برابر ایسا دیا ہوا ہے اس میں، یہ ریشو آ گئی، یہی اپنے کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ ہاف کٹ گئے، بچا اپنے پاس بی سی انٹو اے ایم اپون کیو آر انٹو پی آر ہو گیا۔ تو جیسا کہ اپن دیکھ رہے ہیں شکل میں، یہ آ گئی ریشو اس کی۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہاف تو یہ کٹ گئے، جیسا کہ سوال میں دیا ہوا ہے، ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور اونچائی 5، دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 اور اونچائی 6 ہے، تو دونوں مثلث کے درمیان نسبت معلوم کرنے کے لیے ہم نے پورا ڈاٹا کلیکٹ کر لیا ہے۔ پہلے ٹرائنگل کا ایریا A1، بیس بھی 9 ہے دیا ہوا ہے، بیس قاعدہ جسے کہتے ہیں، ہائٹ H1 یہ دی ہوئی ہے اپنے کو 5، یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مثلث کا ایریا، سیکنڈ ٹرائنگل کا ایریا، یہ A2 ایریا از اکول ٹو B2، یعنی بیس قاعدہ برابر ہے 10، H2 اس کی ہائٹ دی ہوئی ہے 6۔ تو ہمیں معلوم ہے وی نو دونوں A1 از اکول ٹو A1 اپان A2 از اکول ٹو B1 انٹو H1 B2 انٹو H2
बराबर B1 इंटू H1 B2 इंटू H1, ये हमने उसका निकाल लिया, हाफ हाफ कट गए, इजिकल टू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 इजिकल टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 3 इंटू 1 3/4, 2 दूनी 4, ये आ गया अपना जवाब 3/4। ये रेशो हो गई अपनी पहले मुसल्लस दूसरे मुसल्लस। देन रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल, मुसल्लस की निस्बत है, मुसल्लस की निस्बत आ गई 3 इंटू 4। ओके, ये जवाब हो गया हमारा। शक्ल में BC परपेंडिकुलर है AB के, AD परपेंडिकुलर है AB के, BC इज इक्वल टू 4, अगर AD इज इक्वल टू 8, तब मालूम करो रेशो ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन रेशियो ऑफ ट्रायंगल ADB। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, AB इंटू BC, AD इंटू AB, इसकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो डालेंगे। BC इज इक्वल टू 4 अपॉन AD 8, 1/2 आ गया इसका जवाब। शक्ल में PS परपेंडिकुलर है RQ के, QT परपेंडिकुलर है PR के, अगर RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6 और PR इज इक्वल टू 12, देन फाइंड। तो QT मालूम कीजिए, दिया हुआ है RQ PS परपेंडिकुलर है RS के, TQ परपेंडिकुलर है RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR 12, तो हमको मालूम करना है QT। जैसा कि शक्ल में आप मार्किंग कर लो उसको, ऐसा जो जो दिया हुआ है पूरी मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हल करने की तरफ। ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 RQ इंटू PS, ये एक होगी इक्वेशन अपनी। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, दूसरे मुसल्लस का एरिया हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू PR अपॉन QT, और QT मालूम है करना है हमने, ये दूसरी इक्वेशन अपनी बन गई। तो अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे हम। एक और दो इक्वेशन हमारे पास है PQR और इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन फ्रॉम 1 और 2 पर से, जैसा कि हम शक्ल में देख रहे हैं, 1/2 RQ इंटू PS बराबर है 1/2 PR अपॉन QT। हाफ हाफ कट जाएंगे। RQ
आर क्यू पी एस पी आर क्यू टी। आर क्यू 6 दिया हुआ है, ये भी 6 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये क्यू टी हो गया, लिख लिया हमने 6 36 क्यू टी 6 का 6 12 क्यू टी 12 का 12 12 से 36 क्यू टी एन इज इक्वल टू 3। क्यू टी का हल आ गया 3।